نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ قال اللہ تعالی فی محکم تنزیلی وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا۔ محترم بھائیو، عزیز بزرگوں اور دوستو، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جس دور میں نبی اور رسول بن کر آئے وہ ہر اعتبار سے جاہلیت کا دور تھا۔ آپ کسی بھی شعبے کو دیکھ لیں، ہر طرف ہی جہالت تھی، اندھیر نگری تھی۔ انہی مسائل میں سے ایک بہت ہی بڑا مسئلہ، گمبھیر مسئلہ، کہ لوگوں کی نگاہوں میں رشتہ داری کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ بیٹیوں کا معاملہ ہو، وہ اکثر میں حالی کے اشعار پڑھا کرتا ہوں، آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ جو ہوتی تھی پیدا کسی گھر میں دختر، تو خوف شماتت سے بے رحم مادر، پھرے دیکھتی جب تھی شوہر کے تیور، کہیں زندہ گاڑ آتی تھی اس کو جا کر۔ وہ گود ایسے نفرت سے کرتی تھی خالی، جنے سانپ جیسے کوئی جننے والی۔ یہ ان لوگوں کی ایک بیٹیوں کے بارے میں، بیٹیوں کے متعلق ایک مجموعی صورتحال تھی۔ کچھ لوگ اچھے بھی تھے، لیکن اکثریت کا یہی حال تھا۔ بیواؤں کے ساتھ بڑی بدسلوکی ہوتی۔ اگر کوئی عورت بیوہ ہو جاتی تو میت کا کوئی بھائی اس کے سر پہ چادر پھینک دیتا، وہ اس کی بغیر نکاح کے ساری زندگی بیوی بن کے رہتی۔ شادی بیاہ کا تصور ختم ہو چکا تھا۔ بعض عورتیں اپنے گھروں کے اوپر جھنڈا لگا دیتی، جس نے ہمارے ساتھ آ کے بدکاری کرنی ہے کر لے۔ لوگ آتے، وہ اپنے پاس نوٹ کر لیتی فلاں فلاں بندہ میرے پاس آیا تھا۔ پھر جب اولاد ہوتی وہ خود ہی سب کو دوبارہ بلاتی اور جس کی طرف چاہے نسبت کر دیتی یہ تمہارا بیٹا ہے۔ وراثت کے حق کھا جاتے۔ بڑا بھائی ہوتا، چھوٹے بھائی کا سارا مال ہی کھا جاتا۔ کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان آئی، میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا، میرے حصے میں ماں آئی۔ وہ اس طرح کے بھی معاملات کیے جاتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے جہاں دیگر چیزوں کی اصلاح کی، وہیں پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے رشتہ داری کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا، صلہ رحمی کو اجاگر کیا۔ الرحم معلقۃ بالعرش، صحابہ کی ذہن سازی کی کہ رشتہ داری کس قدر اہمیت کی حامل ہے۔ یہ بات بات پہ توڑنے والی چیز نہیں ہے۔ ذرا سی بات ہوئی اور برسوں کے لیے قطع تعلقی ہو گئی۔ وہ ایسا ہی کرتے، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا، یوں ہی روز رہتی تھی تکرار ان میں،
یوں ہی چلتی رہتی تھی تلوار ان میں، 100 سال تک لڑائیاں، مرتے مرتے ایک دوسرے کو بتا کے جاتے فلانا ہمارا شریکہ ہے، وہاں رشتے نہیں کرنے، فلانے کے ساتھ ہماری دشمنی ہے، جنگ ہے، اس وہاں پر قتل و غارت کے سلسلے جاری رکھنا۔ اور ایک بندے کی لڑائی ہوتی، پتہ بھی نہ ہوتا کیوں ہوتی، 100 سال تک جنگیں لگی رہتی۔ ذرا سی بات پہ قطع تعلق کیا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لا تقوم الساعہ، فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قیامت سے پہلے کچھ واقعات ہوں گے۔ یخون الامین، لوگ بے ایمان کو امانت دار کہا کریں گے۔ قیامت سے پہلے جتنا بڑا بے ایمان ہوگا، لوگ کہیں گے یہ حاجی صاحب بڑے امانت دار ہیں، یہ نمازی صاحب زکاتی صاحب بڑے ہی اچھے ہیں، وہ ہوگا سب سے بڑا بے ایمان۔ وَيُؤْتَ مِنَ الْخَائِنِ، اور لوگ خائن کو امانت دار سمجھا کریں گے۔ حَتَّى يَظْهَرَ الْفَحْشُ وَالتَّفَاحُشُ، اور لوگ بے حیا بے غیرت ہو جائیں گے، اور بے حیائی بے غیرتی کے اوپر ایک دوسرے کا تعاون بھی کیا کریں گے۔ وَقَطِيعَةَ الْأَرْحَامِ، اور لوگ ذرا سی بات پہ رشتہ داریاں توڑ دیا کریں گے۔ وَسُوءُ الْجِوَارِ، اور ہمسائے انتہائی گندے ہوا کریں گے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک بات 100% سچ ہے۔ اور یہاں جو ہمارا موضوع رشتہ داری کو توڑنا، ذرا سی بات پہ رشتہ داریاں توڑ دیتے ہیں۔ ذرا سی بات ہوئی، بھائی بہن کو 30 سال سے نہیں ملی، 50 سال سے نہیں ملی، پھر جب مرنے کا وقت آتا ہے تو روتے دوتے ایک دوسرے کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اٹھ میں نہ ایک واری گل کر لا، میت پڑی ہوتی ہے، اٹھ میں نہ ایک واری گل کر لا، اٹھ میں نہ ایک واری گل کر لا، اب وہ تمہارے ساتھ کیا بات کرے؟ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الرحم معلقۃ بالعرش، رب رحمان کا جو عرش ہے جس پہ اللہ تعالیٰ مستوی ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے رشتہ داری کو، رحم کو لٹکایا ہوا ہے، اور اس سے آواز آتی ہے صلہ رحمی۔ وہ کیا کہتی ہے؟ من وصلنی وصلہ اللہ، جو رشتہ داری جوڑے اللہ اس کو جوڑے۔ ومن قطعنی قطعہ اللہ، جو رشتہ داری جوڑے اللہ اس کو بیڑا غرق کر کے اس کا رکھتے۔ یہ آوازیں آتی ہیں باقاعدہ۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کئی فرماتے احفظوا انسابکم تصلوا ارحامکم، ہمارے جو پرانے بزرگ ہیں، مائیاں ہیں، ان کو بڑا پتہ یہ فلانے کا چاچے کا تائے کا مامے کا وہ ہے، یہ فلانی پیڑھی پہ جا کے ہمارا رشتہ دار بن جاتا ہے۔ اگر کہیں انتقال ہوتا ہے کسی دور دراز رشتہ دار کا، بندے کو پتہ بھی نہیں ہوتا، وہ پرانی مائیاں پرانے بابے جنازے پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، تعزیت کرنے کے لیے جاتے ہیں، پھر وہ رشتہ داریاں آپس میں ٹٹول کے نکالتے ہیں۔ لوگوں نے کہاوتیں بنائی، کوئی کہتا ہے بٹوں کی دادی ایک ہوتی ہے، کوئی کہتا ہے شیخوں کی نانی ایک ہوتی ہے، کوئی کہتا ہے رائیوں کا بابا ایک ہوتا ہے۔ ہر برادری والے نے اس طرح کی کہاوتیں اپنے اوپر چسپاں اور فٹ کی ہوئی ہیں۔ یہ بہت اچھی بات ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے احفظوا انسابکم، اپنے نسب نامے یاد رکھا کرو۔ تصلوا ارحامکم، تم نسب نامے یاد رکھو گے، برادریوں کا یاد رکھو گے، چاچے مامے تاؤں کا یاد رکھو گے، پتہ ہوگا فلانے کا دادا کون تھا، فلانے کا پردادا کون تھا، فلانے کا نانا پرنانی کون سی تھی۔ تصلوا ارحامکم، فرمایا نسب نامے تمہیں یاد ہوں گے، تمہیں رشتہ داریاں جوڑنے میں آسانی رہے گی۔ آج ایک ہی لفظ رہ گیا، کزن رہ گیا بس۔ اب چاچے مامے کے آگے میرے خیال میں کسی کو نہیں پتا۔ او بھائی جب کبھی ملے ہو تو پتا ہو نا، جب کبھی ملنا ہی نہیں ہے۔ باپ کی لڑائیاں ہیں، ماں کی لڑائیاں ہیں، نسلی لڑائیاں ہیں، فضول قسم کی بیکار لڑائیاں ہیں۔ ملتے بھی ہیں تو بے رخی سے، اس کا منہ ادھر ہے، اس کا منہ ادھر ہے، ایک دوسرے سے ہاتھ ملانا گوارا نہیں کرتے، ایک دوسرے سے بول چالنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اور بھائی جب نتیجہ یہ ہوگا، یہ صورتحال یہ ہوگی، نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس بندے کے مرنے کے بعد اس کی نسل کو پتہ نہیں ہوگا ہمارے رشتہ دار کون کون سے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے رشتہ داریاں جوڑنے کا حکم دیا، اسی لیے تربیت کے ضمن میں کہا۔ ایک خاتون آئی، جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ،
جناب سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے پہ دستک دی، بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ باہر آئے، کہنے کہ بلال جا کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو میرا نام نہ بتانا، کہنا ہے کہ مسئلہ پوچھنا ہے۔ بلال حبشی نے جا کر پوچھا، ایک عورت مسئلہ پوچھنا چاہتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا نام ہے؟ بلال نے فرمایا زینب۔ میں ایو زینب، زینب تو بہت زیادہ بچیوں کے نام ہے، یہاں پر میری بیٹی کا نام بھی زینب ہے، میری بیوی کا نام بھی زینب ہے، زینب بنت جہش بھی ہے، ایک کئی زینبیں ہیں، کون سی زینب ہے؟ امرات عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ بن مسعود کی بیگم ہے۔ بلایا، بیوی کیا پوچھنا ہے؟ کہنے لگی میرے پاس نہ زیور ہے، میرے پاس نہ زیور ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ لگتی ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کیا یہ زیور، اس کی زکوٰۃ میں اپنے شوہر اور اس کے بچوں کے اوپر خرچ کر سکتی ہوں؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہاں ضرور کرو، لہا اجران، اگر شوہر کے اوپر خرچ کرو گی، بچوں کے اوپر خرچ کرو گی، تمہیں 2 ثواب ملیں گے، اجر الصدقۃ و اجر القرابہ، ایک اللہ تمہیں صدقہ دیں گے، ثواب دیں گے صدقہ خیرات کرنے کا، اور دوسرا اللہ تمہیں ثواب دیں گے رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرنے کا۔ اب آپ دیکھیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر جو صورتحال تھی قطع تعلقی کی آپ کی آمد سے پہلے، اور آپ نے اللہ کے حکم سے آ کے اصلاح فرمائی، آج بھی ہمارا معاشرہ اسی جاہلیت کے دور میں آ گیا۔ اب آپ یہیں پہ دیکھ لیں، جو میں نے آخری چیز عرض کی ہے کہ رشتہ داروں کو دینے کا دوہرا ثواب ہے۔ ہمارا کوئی بھائی، ہماری کوئی بہن، ہماری بیٹی، ہمارا کوئی عزیز ضرورت مند اور محتاج ہو جائے، اور ہمیں پتہ چل جائے کہ ضرورت مند اور محتاج ہے، اور وہ دستے سوال دراز کر لے، تو ہم آگے سے کہتے سارے نو دے دے گا، تینوں ایک آنا نہیں میں دینا، تو فلانے ٹائم میں نہ کیتا سی، فلانے ٹائم میں نہ کیتا سی۔ اللہ کے بندو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کے اوپر غور کرو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح اصلاح فرمائی تھی، آج بھی معاشرے کی اصلاح اسی طرح ہونی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح رشتوں کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ صحابی آتے ہیں، جناب جاہمہ السلمی رضی اللہ تعالی عنہ، آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں آپ کے ساتھ جہاد کرنا چاہتا ہوں، شہید ہونے کی بڑی تمنا اور آرزو ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، اپنی ماں کی جا کے خدمت کرو۔ وہ کہتے ہیں آپ علیہ السلام دائیں جانب تھے، چہرہ بائیں جانب کر لیا، میں بائیں جانب آ گیا۔ میں نے کہا اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام میں آپ کی معیت میں جہاد کر کے شہید ہونا چاہتا ہوں، میری ماں بھی زندہ ہے۔ فرمایا نہیں، اپنی ماں کی خدمت جا کے کرو۔ کہتے پھر میں آگے سے آیا، میں نے 30ویں مرتبہ کہا اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام میں جنت کا متلاشی ہوں، میں جنت کے حصول کے لیے جہاد کرنا چاہتا ہوں، مال غنیمت کے لیے نہیں چاہتا، آپ سے گزارش ہے مجھے اجازت دے دیں میں جا کے جہاد میں شرکت کروں، میں شہید ہو جاؤں۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وہی حق، افسوس ہے تم پر کہ تمہیں میری بات کا اثر نہیں ہو رہا، الزم رجلہا فثم الجنہ، اس کے پاؤں جا کے پکڑے، تیری جنت وہاں کے اوپر ہے، اس کے پاؤں پکڑ جا کے۔ ایک روایت میں آپ علیہ السلام فرمائے فلزمہا، اس کے پاؤں پکڑ لو، فإن الجنت تحت رجلیہا، اللہ نے اس کے دونوں پاؤں کے نیچے تیری جنت رکھی ہوئی ہے۔ تو جنت کے لیے باہر جا کے شہید ہوگا، مارے کھائے گا، زخم لے گا، وہاں جا کے اس کی خدمت کر، اللہ تجھے جنت دے دے گا۔ ماں کے ساتھ صلہ رحمی، ماں کے ساتھ رشتہ مضبوط۔ ایک صحابی آئے، انی اصبت ذنبا عظیما فہل لی من توبہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا، مجھے نہیں لگتا اللہ مجھے معاف کرے گا، کیا کوئی توبہ کی شکل نکل سکتی ہے؟ فقال هل لک من ہاں بھئی تیری کوئی ماں ہے؟ اگر تیری ماں زندہ ہے، ماں کی خدمت کر، اللہ تیرے سارے گناہ ہی معاف کر دے گا۔ اس نے کہا لا، نہیں جی میری ماں کوئی نہیں ہے۔ حل من خالہ، میں کوئی ماسی ہے؟ یہاں خالہ کا مقام بھی اجاگر کیا، خالہ کا مقام و مرتبہ بھی بتایا شریعت میں۔ تیری کوئی ماسی ہے، تیری کوئی خالہ ہے؟ اس نے کہا جی ہاں ایک خالہ زندہ ہے، میں فبر رہا، اپنی خالہ کی خدمت کر، اللہ تیرے سارے گناہ ہی معاف کر دے گا۔ یہ ماں کو، خالہ کو ایک درجے میں رکھا، پہلے ماں کو بتایا
اور اس کے بعد جو ہے وہ خالہ کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بچے آتے، فوت ہو جاتے، ان کے ماں باپ فوت ہو جاتے، کوئی سنبھالنے والا نہ ہوتا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے یہ بچہ اس کی خالہ کو دے دو۔ فَإِنَّ الْخَالَةَ خالہ ماں کی جگہ پہ ہی ہوتی ہے۔ جس طرح چچا باپ کے قائم مقام قرار دیا، اسی طرح خالہ ماں کے قائم مقام قرار دی۔ پھر باپ کی اہمیت کو اجاگر کیا، باپ کے بارے میں بھی بتایا، الوالد اوسط ابواب الجنہ۔ یہ ساری حدیثیں کس لیے بیان فرمائی ہیں؟ اللہ کے بندو اس لیے بیان فرمائی ہیں کہ ہمارے دلوں کے اندر رشتوں کا احساس پیدا ہو جائے۔ غلطی ہو جاتی ہے، ٹھوکر لگ جاتی ہے، غصہ آ جاتا ہے، پشیمانی ہو جائے تو پھر جا کے معافی بھی مانگ لینی چاہیے۔ وفا کی لاج میں ہم کو منا لیتے تو اچھا تھا، انا کی جنگ میں اکثر جدائی جیت جاتی ہے۔ کچھ ہم کھچے کھچے رہے، کچھ وہ تنے تنے رہے، اسی کشمکش میں ٹوٹ گیا رشتہ چاہت کا۔ میں نہیں کہتا کہ مسئلے نہیں بنتے، پریشانیاں نہیں ہوتی، یہ جہاں ہم رہتے ہیں وہاں ایسا ہوتا ہے۔ اور اس سے بڑی جو پریشانی والی بات ہے میری ذاتی رائے میں، آپ بھلے سے اتفاق نہ کریں، ہمارا جو جوائنٹ سسٹم فیملی ہے یہ تو اس سے بڑی مصیبت ہے۔ وہاں تو جو لڑائی نہیں بھی ہونی ہوتی وہ بھی ہوتی ہے۔ ہمارا ایک مشرقی مزاج بن گیا نا، بر صغیر کا مزاج ہے، قرآن و سنت کے مطابق تو بہرحال یہ جوائنٹ سسٹم فیملی کا تصور کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہاں پردہ نہیں رہتا، شریعت نہیں رہتی، دین نہیں رہتا۔ کئی ایک مسائل ہیں، ہم اس کی تفصیل میں نہیں جاتے، لیکن بہت بڑا ایک مسئلہ لڑائی جھگڑے کا گھروں کے اندر، اکثر جھگڑا یا پریشانیاں گھروں میں پیدا ہوتی ہیں جب 2-3 بہویں گھروں میں آ جاتی ہیں۔ اس وقت زیادہ طور پر یہ پریشانیاں اور الجھنیں جنم لیتی ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے ہم بر صغیر کے مسلمان ہیں۔ غالباً حالی یا اقبال پتہ نہیں کس نے کہا، وہ دین جو پھیلا تھا سارے جہاں میں بدل گیا آ کے ہندوستان میں۔ اسلام جہاں گیا وہاں 100% اپلائی ہوا، لاگو ہوا۔ بر صغیر دنیا کا واحد خطہ ہے جہاں اسلام اپنی اصل شکل کے اندر پوری طور پر کبھی بھی نہیں لاگو ہوا۔ مسلمانوں نے جہاں گئے دنیا کو اپنے رنگ میں رنگ لیا، لیکن یہ بر صغیر کا خطہ ہے جہاں مسلمان حکمران آئے، حکومتیں کی، کبھی ابدالی آئے، کبھی غوری آئے، کبھی مغل آئے، کبھی کوئی آیا، کبھی کوئی آیا، لیکن جو بھی آیا آ کر رنگ میں رنگ گیا۔ وہ دین جو پھیلا تھا سارے جہاں میں بدل گیا آ کے ہندوستان میں۔ یہ ہمارے ہاں مسائل اس وجہ سے بھی پیدا ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب کام چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف ہی فرمائے جو ہم اپنے جوائنٹ سسٹم فیملی رہ کے ہم کر رہے ہیں، کم از کم برا تو سمجھ لیں۔ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کچھ ہمارے معاشرتی مسائل ہیں، کچھ ہمارے معاشی مسائل بھی ہیں۔ جوائنٹ سسٹم فیملی کے اندر معاشی مسائل کا بڑا اچھا حل نکل آتا ہے، کچھ معاشرتی مسائل کا حل بھی نکل آتا ہے، مل جل کے ایک دوسرے کا تعاون بھی ہو جاتا ہے، لیکن بہت بڑی پریشانیاں اس وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ ہو بھی جائیں تو اللہ کے بندو یہ سینوں میں رکھ کر سال ہا سال تک ان باتوں کو آگے لے کے نہیں چلتے، ان باتوں کو ختم کیا جاتا ہے۔ 3 دن بڑے ہوتے ہیں، 3 دن کے بعد کوئی غیر شرعی وجہ سے قطع تعلق کی اجازت نہیں ہے۔ میں باپ کی بات کر رہا تھا، بات دور نکل گئی۔ باپ کے بارے میں قال ولد اوسط ابواب الجنہ، میں باپ جنت کا درمیانہ دروازہ ہے۔ فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه، تم چاہو اس دروازے کی حفاظت کرو یا اس دروازے کو توڑ دو۔ یہاں ذرا تھوڑا سا موجودہ معاشرے کے اندر ہم آئے کہ باپ ساری زندگی کماتا ہے، ساری زندگی دھکے کھاتا ہے، اللہ جانتا ہے بحیثیت باپ اپنے بچوں کے لیے دفتروں کے اندر ملازمت کے دوران ایسے ایسے گھٹیا بندے کی بات سننی پڑتی ہے کہ بندہ اس کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتا، ایسے ایسے بندے سے ہاتھ ملانا پڑ جاتا ہے، ایسے ایسے بندے کی ہاں میں ہاں ملانی پڑ جاتی ہے، اچھا بھی نہیں لگتا، لیکن کس وجہ سے کہ ایک باپ ہونے کی حیثیت سے میرے اوپر ذمہ داری ہے۔ اگر میں نے شریر آدمی کی عزت نہ کی، اس کو میں نے اس کی مطلوبہ چیز مہیا نہ کی، رشوت نہ دی، یہ رشوت نہیں تو اور کیا ہے کہ عہدے اور اختیار میں آ کر کسی نے مجھے یہ کھلاؤ، مجھے وہ کھلاؤ، مجھے وہ پلاؤ، مجھے وہ پلاؤ، آپ نے فلانا کام کر لیا مجھے دعوت کھلاؤ، فلانا کام کر لیا مجھے دعوت کھلاؤ، تانوں ایدھی پارٹی پہ گئی، تانوں ایدھی پارٹی پہ گئی۔ بندہ پھر مجبور ہو جاتا ہے، یار یہ میرا افسر ہے، یہ میرا بڑا ہے، وہ بدتمیزی بھی کرتا ہے، توہین بھی کرتا ہے، گالیاں بھی دیتا ہے،
ناجائز گدھوں کی طرح کام بھی لیتا ہے. لیکن آپ انصاف ایمانداری سے غور کریں, اگر ذمہ داریوں کا بوجھ نہ ہو تو بندہ کسی کو برداشت ہی نہیں کرتا. ذمہ داریوں کا بوجھ ہوتا ہے جو انسان کو جھکا دیتا ہے. انسان وقت گزارنے, اچھا یار چلو بچے ہیں کوئی بات نہیں. لیکن آج پھر یہ دیکھنے میں آتا ہے معاشرے میں ماں باپ دونوں ساری زندگی محنت کرتے ہیں, کوشش اور کاوش کرتے ہیں, تنکا جوڑ کے ایک گھر بناتے ہیں. جب بیگمات آتی ہیں وہ 25-30 سال لگا کے جو گھر بنتا ہے وہ جناب 2 سال کے اندر دفعہ دور ہو جاتا ہے سارا. جب پتر لے گئیاں نواں تے تیاں لے گئے کوئی ہور, پتر لے گئیاں نواں تے تیاں لے گئے کوئی ہور. ماں پیو دوویں انج بیٹھے جنج ہوندے کالے چور. کالے چور بن کے ان کو بیٹھنا پڑتا ہے. ان کو روٹی کے لالے پڑ جاتے ہیں. صبح کی روٹی کسی کی طرف ہے, دوپہر کی روٹی کسی کی طرف ہے, رات کی روٹی کوئی بیٹا کھلا رہا ہے, گرمی کا ایک سوٹ فلانا بیٹا دے گا اور سردی کا ایک سوٹ فلانا بیٹا دے گا, شام کی دوائیاں فلانا بیٹا دے گا. لعنت ایسی گندی اولاد پر. ایسی تو نہ ہی پیدا ہوتی تو اچھا تھا, اللہ ایسی اولاد ہی کسی کو نہ دے. یہ معاشرے کی عمومی صورتحال ہے. ایسا ہوتا ہے اور کیسز آتے ہیں, دیکھے جاتے ہیں, اور پھر ان میں بیزاریاں اور تلخیاں جناب میرے کلے دی ماں ہے, میرے کلے دا پیو ہے. وہ کسی نے فیس بک پہ نا تصویر شیئر کی, ایک طرف 5-6 بچے بنائے ہوئے چھوٹے چھوٹے, وہ ماں کا بازو کھینچ رہے ہیں اور کہتے ہیں میری ماں میری ماں میری ماں, اور ساتھ ہی تصویر بنائی ہوئی ہے دوسری, ماں بوڑھی ہو گئی ہے, وہی 5 بچے جوان ہو گئے ہیں, کہتے تیری ماں تیری ماں تیری ماں تیری ماں. یہ کب ہوا؟ جب رشتوں کا تقدس ختم ہو گیا, جب رشتوں کا احترام ختم ہو گیا. کرنا کیا چاہیے بھئی؟ بات تو اصل میں یہ ہے, جب ایسے معاملات سامنے آتے ہیں نا, دفتر میں بیٹھتے ہیں تو جو چیز سامنے آتی ہے, ماں باپ جذبات میں جو غلط فیصلے کرتے ہیں, ان میں سے ایک بہت بڑا فیصلہ یہ ہے کہ بزرگ مائی بی بی اپنا سارا زیور اپنی بہوؤں کو دے دیتی. بالکل غلط. اور بابا سارا کچھ بیٹوں کے نام لگوا دیتا ہے, رکھو اپنے ہاتھ میں. آج معاشرے میں اس بابے کی عزت ہے, اسی کا مقام ہے بیٹوں کی نگاہ میں جو 60 سال کا ہے, 70 سال کا ہے, 50 سال کا, اس کے پاس پیسہ ہے. میرے پاس ایسا بھی کیس آیا, بچوں کی ماں کو کینسر تھا, بہو نے گھر میں داخل نہیں ہونے دیا. اسے کہا مر دیے اسی کریے. وہ مائی ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر گئی. بچوں کی اتنی جرت نہیں ہوئی کہ اپنی ماں کے آخری لمحے اپنے گھر کے اندر بھی پورے کرا لیتے. اتنی جرت بھی نہیں ہوئی. میں کوئی تفصیل نہیں کرنا چاہتا, جو معاشرے کے معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. جوانوں کو سمجھاؤ جن کی اولاد چھوٹی ہے, تربیت بھی کریں, احادیث بھی پڑھائیں, بچپن سے ہی اپنی خدمت میں لگا دیں. 2 سال کا ہے, 3 سال کا ہے, اپنی جوتیاں اٹھوائیں, جوتیاں صاف کروائیں, آتے جاتے پانی منگوائیں. میں ایک دفعہ, اللہ صحت عافیت دے ہمارے مفتی عبدالحنان زاہد صاحب حفظہ اللہ کو, میں ایک دفعہ ان کے پاس بیٹھا ہوا تو باتوں باتوں میں نا یہ بات چل پڑی علم کی, دین کی, بڑے لوگ بڑی باتیں. میں نے کہا مفتی صاحب آپ نیک آدمی ہیں تو میرے لیے دعا فرما دیں, اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو عالم دین بنا دے. میری بڑی خواہش ہے کہ میرے بعد یہ سلسلہ جاری رہے, اللہ میری نسلوں کے اندر یہ سلسلہ جاری فرما دے. کہتے مولانا ایوی تربیت کرنا کہ بچہ عالم دین بن جاوے, لیکن اس تو پہلے اے تربیت کرنا کدی پیاس لگے جے کہو نا پوت پانی پیا تو اٹھ کے پانی پیا دے. کہتے اے تربیت ضرور کرے آجے کہ پیاس کدی لائے کہ پتر مینوں اٹھ کے پانی پیا, تانوں اٹھ کے پانی پیا دے, سمجھو تہاڈی خدمت کنارے لگ, تہاڈی محنت کنارے لگ گئی. میں گزارش کروں گا مال و دولت اپنے ہاتھ میں رکھیں, یہ آپ کا ہے, جو میرا ہے وہ میرا ہے, میری اولاد کا مرنے کے بعد ہے. جب مر جائیں گے تو دیکھی جائے گی, شور شرابہ کریں, رولے رپے ڈالیں, سیاپے ڈالیں, مکان بیچو, کا تو بیچی میرا, میں کا تو بیچا. بھئی میں کیوں بیچوں؟ فرض کرنا میری چیز ہے یا میری اولاد ہے, وہ میرے اوپر دباؤ ڈالتی ہے کہ پیسہ میرا ہے, میں اٹھا کے میں کیوں دوں؟ ہاں ضرور کریں. میں یہاں وہ نشاندہی کروں گا اس مضمون کی اختصار کے ساتھ
جوید چوری نے ایک مضمون لکھا، اسے کہا میں ٹکٹ لے رہا تھا، ایک آدمی نے میرے سامنے لڑکی سے بحث کر کے 4 لاکھ کی ٹکٹ لی. اس نے کہا میں نے 4 لاکھ کی ٹکٹ لینی ہے اور میں نے بیڈ یہاں پہ رکھوانا ہے، میری سیٹ کی بجائے بیڈ ہونا چاہیے. ہوتی ہے سہولت، ویسے تو جو فرسٹ کلاس کی سیٹ ہوتی ہے وہ بڑی شاندار ہوتی ہے. ایک دفعہ مجبوری کی وجہ سے سفر کرنے کا اتفاق ہوتا ہے، ویزا ایکسپائر ہو رہا تھا تو خریدنی پڑی. وہ تو ویسے ہی ماشاءاللہ بڑی شاندار ہوتی ہے. بابے نے بیڈ لگوایا 4 لاکھ کا. وہ کہتا جوید چوری، میں نے پوچھا کہ بھیا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا میں ایک دفعہ نا اپنے دفتر میں بیٹھا، میرے دوست کا فون آیا. اس نے کہا مجھے ملنے آؤ. میں ملنے گیا، وہ اولڈ ہوم میں تھا. اس کے گندے میلے کچیلے کپڑے، کروڑوں پتی آدمی، اربوں پتی آدمی. میں نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا پتہ نہیں دل میں کیا خیال آیا تھا، اپنی ساری جائیداد بچوں میں تقسیم کر دی، بچوں نے مجھے اٹھا کے یہاں ڈال دیا. اس نے کہا بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کروں؟ اس نے کہا میرا پیزا کھانے کو دل کر رہا ہے، میں پیزا کھانا چاہتا ہوں، مرنے سے پہلے میں ایک دفعہ پیزا کھانا چاہتا ہوں. وہ آدمی کہتا میں ہر ہفتے جاتا ہوں اسے پیزا کھلاتا، وہ مر گیا، میں نے اس کو دفن کرا دیا. ایسے ہی گھر کے اندر بحث ہوئی تو بچوں نے مجھے کہا ابا تانتے عقل ہی نہیں آگی، تانوں کی پتا کاروبار کہیں کری دا اسے بیڑا ہی بھائی جاندے ہو ہر چیز دا. کہتے میں نے اسی وقت جائیداد کے حصے کیے، اپنے سارے بچوں کو برابر کے کروڑوں روپے جتنے بنتے تھے دے دیے، اور میں نے یہ اندازہ لگایا میں 20 سال اور زندہ رہ سکتا ہوں. 20 کروڑ روپیہ میں نے اپنے لیے رکھ لیا. اب میں ہر سال پوری دنیا کی سیر کرتا ہوں، اپنے اوپر 1 کروڑ روپیہ لگاتا ہوں، بس اپنے اوپر، صرف اپنے اوپر، کسی کے اوپر نہیں. جوید چوری نے کہا بابا جی میرا سوال پھر وہیں پر ہے، آپ نے یہ کیوں کہا کہ مجھے 4 لاکھ کی سیٹ چاہیے؟ اس نے کہا بیٹا اس لیے میں نہیں چاہتا کل کو میں اپنے کسی دوست کا فون تلاش کر کے کہوں میرا پیزا کھانے کو دل کر رہا ہے. میں یہ نہیں چاہتا. یہ زندگی آپ کی ہے، یہ مال آپ کا ہے، پہلے اپنے اوپر خرچ کریں، سب سے پہلے اپنے اوپر. اور اگر اولاد خدا نہ خاص اس طرح کی نکل آئے، ورثاء ایسے نکل آئے جو خیال نہ کریں، پھر ان کی طبیعت بھی سیٹ کریں، ٹیوننگ بھی کی جا سکتی ہے، سارا بیچ کے اپنے اوپر خرچ کر دیں. انہاں دی ایسی دی تیزی، انہاں دی آپ ہی عقل ٹھکانے آ جائے گی. انہاں نوں پتا چلے گا ایش پیو دے پیسے دی ہوتی ہے. وہ کسی نے کہا نا باپ بن کے پتا چلا ایش باپ کے پیسوں پہ ہوتی ہے. یہ باپ کا مقام ہے، جنت کا دروازہ. یہ تو باپ کا احترام، اس کا اتنا مقام ہے. باپ کے دوست کا مقام کتنا زیادہ، ہم تو وہ بھی نہیں کرتے. کبھی لوگوں میں آنکھوں میں حیا ہوتی تھی، یہ ساڑھے ابھی ہونا تھا یار ہے، ہمارے باپ کا دوست ہے. کئی بزرگ گلی والے محلے والے بیٹھے، لوگ سلام کر کے گزرتے، وہ کسی برائی سے روکتے، لوگ بعد آ جاتے. اب تو لوگ چھریاں نکال لیتے، ذرا سی بات تو ہوتا کون سا نو کہہ رہا اے بابے نہیں پہلے گردن وٹو، یہ بابا بڑا بولتا ہے گلی دا. کسی دور میں ان بزرگوں کا لحاظ اور احترام ہوتا تھا، کیوں رشتوں کا تقدس باقی تھا. کہیں لوگ کسی کے پاس ایک دفعہ بیٹھ کے کھانا کھا لیتے، لوگ کہتے یار نہیں انہوں کچھ نہ کہ میں نہ بیٹھ کے ایک باری روٹی کھاتی سی. سال ہا سال. یہ مختار مسعود آپ کا، اس نے اپنی اربوں کی پراپرٹی آزاد کشمیر والوں کو دے دی ہے. اس نے مضمون لکھا، بڑا شاندار لکھنے والا ہے. اربوں کی پراپرٹی، وہاں سکول کالج بن رہے ہیں اس کے پیسوں سے. بہت بڑا 22ویں گریڈ کا افسر تھا ہمارا، قائد اعظم کا خاص دوست، خاص الخاص لوگوں میں سے تھا. سفیر رہا پوری دنیا میں پاکستان کا، بڑی کتابیں لکھی. اس نے لکھا اپنے بارے میں کہ ساری پراپرٹی، لوگوں نے پوچھا ساری پراپرٹی وہ فلانے گاؤں کو دے دی. اس نے کہا ہاں 70 سال پہلے میرا دادا یہاں سے گزرا تھا، میرے دادے کو پیاس لگی تھی، میرے دادے کو ان لوگوں نے کھانا بھی کھلایا تھا، پانی بھی دیا تھا. اور میرے دادے نے کہا تھا بیٹا ان کا میرے اوپر بڑا احسان ہے، اگر یہ لوگ مجھے پانی نہ پلاتے، کھانا نہ کھلاتے، شاید میں مر ہی جاتا. ان کا احسان اتارنا ہے. جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما راستے میں جا رہے ہیں. یہ جن کو رشتہ داری کا تقدس بتایا گیا نا، تربیت ہوئی تھی، جن کے ایمان کو جنریٹ کیا گیا تھا کہ رشتہ داری ہوتی کیا ہے، سمجھایا گیا تھا. ان کے شاگرد جناب نافع کہتے ہیں ہم جا رہے تھے، اچانک ایک بڑا گندا مندہ سا آدمی چلا آ رہا، مکہ کی طرف جا رہے تھے. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ایک مقام رکھنے والے صحابی، عظیم الشان صحابی، عمر فاروق کے بیٹے،
مومنوں کے ماموں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے برادر نسبتی رشتے میں لگتے، برادر اللہ لگتے. ان کی بہن حفصہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ہے، ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اتنی بڑی شخصیت جا رہی ہے. کہتے ایک بوڑھا آدمی نظر آیا، میلے کچیلے سے کپڑے پہنے ہوئے، پیدل جا رہا ہے، مٹی میں اٹا ہوا ہے. عبداللہ بن عمر نے جیسے اس کو دیکھا اس کے پاس کے جا کے سلام لیا، گلے لگایا، اپنی پگڑی اتار کر، دستار اتار کر اس کے سر پہ رکھ دی اور اس سے پوچھا جی آپ کے پاس سواری نہیں ہے؟ کہتا ہے نہیں جی میرے پاس سواری نہیں ہے. میں یار میرا گدھا تم لے جاؤ. شاگرد کہتے ہم بڑے حیران ہوئے. ہم نے کہا استاد جی یہ غریب مسکین اور فقیر سے لوگ ہیں، ان کے ساتھ تو کوئی سلام دے تو یہ خوش ہو جاتے ہیں، آپ نے اپنی پگڑی، اپنی عزت اس کے سر پہ دستار رکھ دی اور آپ نے اس کو اپنی سواری دی ہے. کون ہے یہ آدمی؟ کہنے لگے ساڈے ابے عمر دا یار ہے، یہ ابو نو ملنا نہ ہوندا سی، یہ ہمارے باپ عمر کو ملنے ساڈے ابے دا بیلی سی ہے. اب کوئی ملتا ہے ایسا کسی کو ساڈے ابے دا یار ہے؟ ہوں تو ویکھ کے رستے بدل لیتے ہیں. یہ احترام اور وقار سکھایا گیا. اور ساتھ ہی فرمایا گیا ان ابر البر ان یصل الرجل ود ابی. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ آدمی کی بہت بڑی نیکیوں میں سے ایک نیکی یہ ہے اپنے باپ کی وجہ سے کسی کے ساتھ اس نے سلوک کرے. بھائیو ہم دیکھ لیں کہاں کھڑے ہیں، وہیں جاہلیت والے دور میں واپس آ گئے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے کہنے والے کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے بعد ہم سب کو جو کہا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ میرا کہنا قبول فرمائے، اللہ آپ کا سننا قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.